تک۔ زلجنا ذہن میں آئے تو کربلا ذہن میں آئے، کربلا ذہن میں آئے تو حسین ذہن میں آئے، حسین ذہن میں آیا تو اللہ کا رسول ذہن میں آیا، اللہ کا رسول ذہن میں آیا تو خود توحید سمجھ میں آ گئی۔ تو یاد رکھو بات زلجنا سے چلی توحید تک پہنچی، تو جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اللہ تک بات پہنچ جائے، وہ ہوتا ہے اللہ کی نشانی، وہ ہے اللہ کی نشانی، شاعر اللہ، وہ تو اللہ کی نشانی، زلجنا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ صدات عظام جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ کیسے؟ کسی سید کے احترام کے لوٹ کے کھڑے ہوتے ہو، جب کھڑے ہوتے ہو تو کیوں بھائی کھڑے ہوئے، وہ تو ہم جیسے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کھڑے کیوں ہوئے؟ بھائی اس لیے ہوئے کیونکہ یہ ان کی اولاد ہے جو کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں، یہ ان کی نسل سے ہے۔ اب کہ وہ نبی کون؟ وہ اللہ کا نبی۔ اب یہاں سید سے بات چلی پہنچ گئی اللہ تک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب میں نے کہا جس کو دیکھ کے اللہ تک بات پہنچ گئی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی نشانی۔ یہ مثال خود قرآن میں اللہ نے دی، بل خود مجالنا تھا من شعائر اللہ۔ اچھا یہ دوسری میں آپ کو بتا دوں، پھر قرآن کہتا ہے ان صفا والمروہ، یہ صفا و مروہ دو پہاڑیاں تھیں، من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانی، درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ توجہ ہے کبھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس جتنے احباب ہیں تھوڑا سا ساتھ دیجیے تاکہ میں عبادت کو مکمل کر سکوں۔ اب وہ ایمان رسول صفا و مروہ جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ پہاڑیاں ہو کہ اللہ کی نشانیاں کیسے؟ بھئی جب پہاڑیوں کا نام آئے گا تو پھر ان کی جو خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی، تو وہ تاریخ بتائے گی کہ یہاں پر ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کو بچانے کے لیے ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی، ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی ایک نبی کو بچانے کے لیے۔ ذہن میں کیا تھا؟ صفا پہ گئی پانی ڈھونڈنے کے، مروہ کے پہ گئی پانی ڈھونڈنے کے، جب بھی وہاں پہ جاتی کسی پہاڑی پہ ذہن میں خیال آتا بچہ اکیلا کہیں کوئی جانور نقصان نہ دے، تو یاد رکھو بات کی ہوئی واپس آتا۔ یاد رکھیے جتنی بھی، اب میں یہاں پہ کیسے آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جاؤں کہ لوگ اکثر ہم سے یہ کڑی کا سوال کر دیتے ہیں، یہ کڑی سمجھتے ہیں؟ کڑی جو ہے یہ کبھی زندگی نہیں، تو آپ کو پوری تاریخ اس کی سناؤں گا، کیونکہ یہ پتہ نہیں مولا نے کل کو یہاں پہ ڈیوٹی لگانی ہے نہیں لگانی، کیونکہ یہ مولا کے فیصلے ہیں۔ لیکن یہ باتیں خدا کی قسم مجھ جیسے فقیر کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ممبر سے سنائے گا۔ یہ جو کڑی ہے جس کے اپنے بھی سوال کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ معرفت بلند ہونی چاہیے۔ یہ جو کڑی ہے سوال ہوتا ہے جی کیوں پہنے؟ تو ہمارے ملنگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ ہم نے سید سجاد کی سنت میں پہنے۔ اب اس کا کاؤنٹر جواب آتا ہے، میں وکیلوں کی طرح جو ہے نا میں آپ کو سمجھا لگا۔ اب اس کا کاؤنٹر جواب کیا ہے؟ بھئی انہوں نے تو مجبوری میں پہنی تھی، آپ نے کیوں کڑی پہنی؟ سوال کا جواب آ گیا۔ اب یہاں پہ مومن چپ ہو جاتا ہے، لیکن سوال میرا پھر یہاں پہ اٹھتا، اگر جناب سجاد نے مجبوری میں پہنی تھی تو جناب حاجرہ جو ہے وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑی تھی وہ مجبوری میں دوڑی تھی۔ بھئی ان کو تو پانی کی تلاش تھی، مجبوری تھی، اس لیے دوڑی تھی۔ یہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، آپ کو کس پانی کی تلاش ہے؟ آپ بھی وہاں پہ دوڑ لگا رہے، مرد بھی لگاتے ہیں، عورتیں بھی لگاتے ہیں، وہاں پہ دوڑ لگا رہے۔ وجہ کیا؟ اب ہم کہیں جب سوال کریں تو جواب آئے گا آپ کو نہیں پتا، ایک نبی کو بچانے کے لیے ایک نبی کی ماں نے یہاں پر دوڑ کے امتحان دیا تھا،
وہ امتحان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر سال اس امتحان کی نقل کی جائے. بھئی اللہ چاہتا ہے کہ اس جس نے نبی کو بچانے کے لیے، اور یہ قبلہ سنت جو ہے نا وہاں پہ دوڑنے کی کسی مرد کی نہیں ہے، عورت کی ہے. بے شک بے شک. جس نے نبی کو بچانے. اب مجھے بتائیے جو امتحان اللہ کو پسند ہو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر سال اس کی نقل کی جائے، چاہے نبی کو بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان حاجرہ امتحان دے، یا نبوتوں کی محنت بچانے کے لیے کربلا میں مولا حسین امتحان دے. کربلا میں مولا حسین نے نبوتوں محنت کو بچایا. بے شک. اللہ کو یہ امتحان پسند نہیں. بے شک. اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہر سال اس امتحان کی نقل. تو یاد رکھیے کہ بلا اب تھوڑی سی غور میں بات، دو تین دلیلیں، ورنہ مجھے تو پورا اشرا چاہیے اسی کے اوپر کہ میں یہ کڑی آپ کو بتا سکوں. یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے اگر دلیل ہو تو بات کرنی چاہیے، ورنہ رہ کے دینا چاہیے. بے شک. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں پہنتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم سید سجاد کی سنت سمجھ کے نہیں پہنتے. سوال یہ ہمیں کو بھئی آپ لوگ یہ پہن جو آپ کو پتہ نہیں یہ سکھوں سے کبھی پہنتے، آپ سکھوں کی سنت آپ کیوں. اب ان سے پھر میں وکیلوں والا ایک سوال کر لیتا ہوں. جو وکیل بعض دفعہ وہ ذہن چل جاتا ہے، پھر میں سوال ان سے کرتا ہوں. اچھا ہم نے تو سکھوں کی محبت میں یہ کڑی پہن لی، ان کی سنت میں، تو کیا آپ نے یہ جو داڑھی لمبی رکھی ہے، بولے میرے ساتھ بھئی سوال تو ہوتا ہے نا، کیا آپ نے پھر داڑھی سکھوں کی محبت میں پہنی؟ کیا آپ نے جو اوپر پگڑی پہنتے کیا سکھوں کی وجہ سے پہنی؟ یہ جو آپ تسبیح لے کے پڑھتے ہو، ہندو ایسے رام رام کرتے ہیں، کیا تم نے ان کی محبت میں نہ قبلہ اسی تسبیح کی اگر رام رام پڑھا جائے تو حرام ہے، لیکن تسبیح الہی کی جائے تو حلال ہے. اسی طرح اگر پگڑی گرو کی یاد میں پہنی جائے تو حرام ہے، اگر رسول کی یاد میں پہنی جائے تو عبادت ہے. اگر یہ داڑھی گرو کی یاد میں ہو تو حرام ہے، لیکن اگر آقا کی محبت میں رکھی جائے تو یہ حلال ہے، عبادت ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے. اسی طرح یہ جو کڑی ہے اگر نسبت گرو سے کہی جائے تو حرام ہے، اگر نسبت محمد و آل محمد سے کہی جائے تو یہ جائز ہو جاتی ہے. اب یہ کیوں پہنتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا جو نوجوان یہاں پہ موجود جسے کوئی پہنتے پوری توجہ رکھیے. یہ جو کڑی ہے مجھے صرف اتنا بتائیے کہ عرب میں شاید یقیناً وہ دلیل جو ہے اس کی تائید کریں گے کہ عرب میں جو غلام ہوتے ہیں جن کو خریدا فروخت کیا جاتا، یہ جناب کمبر غلام ہے کہ نہیں کہ یہ جناب بلال غلام. اب کیا عرب میں غلاموں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ غلام؟ نہیں. بولے میرے سے کوئی تاریخ میں ایسا کیوں نہیں؟ اچھا ان کی کوئی مخصوص وردی ہوتی تھی؟ نہیں. غلاموں نہیں تھا. اب آپ میں کوئی نہ جیسے کتاب مجمع کیسے پتا چلے ان میں غلام کیسے اور دوسرا کیسے؟ تو اس کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ جس مالک کا وہ غلام ہوتا وہ اپنے نام کی اسے کڑی پہنا دیتا. پوری توجہ رکھیں، وہ اسے اپنے نام کی کڑی پہنا دیتا. وہ یہاں بھی ہوتی تھی، گلے میں بھی ہوتی تھی، پاؤں میں بھی ہوتی تھی. کڑی غلام کی نشانی تھی اور اوپر کیا ہوتا تھا؟ اس مالک کا نام لکھا ہوتا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ یہ کس کا غلام ہے. ایک مالک کے جتنے زیادہ غلام ہوتے اتنے ہی ان کو اپنے نام کی وہ کڑیاں پہناتی. کو کڑی بتاتی تھی کہ یہ بندہ آزاد نہیں ہے،
واہ 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 یہ غلام ہے۔ کیا مولا آپ کو سلامت رکھے، سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یعنی یہ کڑی بتاتی تھی کہ یہ بندہ آزاد نہیں ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو یاد رکھو ہم نے یہ کڑی سنت کی وجہ سے نہیں پہنی، ہم نے آل محمد کی غلامی میں پہنی۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم نے یہ غلامی میں پہنی ہے تاکہ جب بھی کسی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے، اگر غلط طرف ہاتھ بڑھائے تو یہ کڑی ہمیں یاد دلائے کہ دیکھ تو کس گھر کا غلام ہے۔ اگر برائی کی طرف ہاتھ اٹھ رہا ہے تو واپس آ جائے، کیونکہ غلام آزاد نہیں ہوتا، غلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہم نوکر نہیں، جو کڑی پہنتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ نوکر میں اور غلام میں کیا فرق ہے؟ کبھی غور کیا؟ نوکر جو ہے وہ ہوتا ہے نوکری پہ، نوکری کرتا ہے اور اس کی تنخواہ لیتا ہے اور جب چاہے کام چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن غلام نہ تنخواہ لیتا نہ وہ اپنی مرضی سے نوکری چھوڑ کے جا سکتا جب تک مالک اسے آزاد نہ کرے، وہ غلام رہتا۔ ہم غلام بن جاتے ہیں آل محمد کے، ہماری اب اپنے وجود میں مرضی ہے ہی نہیں، اب ہمارے اوپر مرضی چلے گی۔ جس نے بھی کڑی پہنی ہے اب وہ محمد و آل محمد کی مرضی چلے گی۔ ہم ان کے غلام ہیں تو پابند۔ اب یہ کڑی کا قصور نہیں، نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھے تو کچھ برائیاں بھی نہ چھٹے، یہ نماز کا قصور نہیں، اس بندے کا قصور ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی آل محمد کی غلامی کی کڑی پہن کے گناہ کرتا پھر، کڑی کا قصور نہیں، اس بندے کا قصور۔ اب یہ جو گرو نانک والی بات، ٹائم دیکھ لو چونکہ کافی وقت ہو گیا، آپ نے بالکل میں وائنڈ اپ کر کے بس آخری دلیل سن لیجیے، تفصیل کبھی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اتنی دلیلیں ہیں اس کے اوپر کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کڑی ہم نے کہاں سے کی۔ اب گرو نانک جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے، کتاب کا نام سن لیجیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جنم ساکھی ارجیت سنگھ ایک سکھ ہے جس نے یہ اس کے بچپن کے حالات لکھے ہیں کہ اس کے گرو نانک، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ بچپن میں جب وہ پیدا ہوا تو بڑا کمزور تھا، اکثر بیمار رہتا، چند سال ہوئے بیماریوں اسے لے رہی، تندرست نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس کے محلے کی ایک جناب سیدہ کی کنیز آئی، جناب سیدہ کی کنیز آئی، مولا کے ماننے والی، اس نے عیادت کی، صحت کو دیکھ کے کہا گرو نانک کی ماں سے کہ تیرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ایک عمل ہے اگر کر لے۔ اس نے کہا بتا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا بس اس دفعہ جب 10 محرم کو حسین کا سلجنا بازار میں آئے نا تو اسے اس کا غلام بنا کے مس کر کے کڑی پہنا دے، جس دن یہ ان کا غلام بن گیا یہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اس کی ماں نے یہی کیا، جب سلجنا 10 محرم کو نکلا وہ گئی سلام کیا، کڑی کو مس کر کے اس نے مولا حسین کا غلام بنا دیا۔ جس دن حسین کی غلامی کا کڑا اس کے بازو پہ آیا، اس دن کے بعد وہ بیمار نہیں ہوا بلکہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ سکھوں کا گرو بن گیا۔ اور قبلہ پوری توجہ رکھیے گا، آپ کو پتہ اس کی جو سیرت پڑھیں گے، اس کی تاریخ پڑھیں گے زندگی کی، تو وہ کربلا بھی گیا تھا۔ یہ سکھ ہم چھپاتے ہیں، وہ کربلا بھی گیا تھا۔ کربلا میں کیا لینے گیا تھا؟ جب بھی اس بندے کو کہا جاتا تھا کہ آپ ہمارے گرو ہیں تو وہ کہتا تھا نہیں میں تمہارا گرو نہیں، اور ایک شعر پڑھا کرتا تھا، وہ شعر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جگت گرو حسین ہے۔ نعرہ حیدری،
हुसैन है, बे शक दूजा गुरु न को बे शक ऐसी कर्मी कर गए जो सुने स्वरो। बे शक और जब भी अयाम मुहर्रम आते थे तो वो गमज़दा हो जाता, अकेला बैठ के रोया करता था, उसकी आंखों से आंसू जा रहे थे। एक दिन उसका चेला आया, उसने कहा बाबा जी ये तो मुसलमानों के हुसैन के दिन, आप क्यों गमज़दा बैठे, क्या आप भी हुसैन के मानने वाले? अब जवाब सुनिए। उसने कहा मेरे चेले मुझे एक सवाल का जवाब। उसने कहा पूछे गुरुजी, जब तू अपने घर जाता क्या तुझे अपनी माँ नजर आती है? वाह वाह क्या बात। कहता हाँ गुरुजी। क्या तुझे अपनी बेटी ही नजर आती? कहता हाँ जी। क्या तुझे बहन नजर आती? हाँ बाबा जी। क्या बीवी नजर आती? हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते हैं जब तुझे रिश्तों की पहचान है, तुझे ये पता है कि माँ का तकद्दस क्या है, वाह वाह क्या बहन का रिश्ता क्या है, बे शक बेटी की इज्जत क्या है, बीवी का मकाम क्या है, जब तुझे रिश्तों की पहचान है समझ ले तू भी हुसैन का मानने वाला। क्या बाप रे। जिसे रिश्तों का पता है वो हुसैन है। वो बे शक जिसे गैरत के मफहूम का पता है वो हुसैन है। जिसका ज़मीर जिंदा है वो हुसैन है। वो जिसे रिश्तों की पहचान हो ना वो हुसैन ही होता। काश दुनिया ने रिश्तों को पहचान लिया। जिंदगी रही तो तफसीलात आप तक जरूर रखूंगा। मालिक आपको सलामत रखे। सिर्फ इतना गौर कीजिए कि बिला ये मुझे कभी याद किया, मैं कुरान से आपको दलीलें आपको सुनाऊंगा कि कहां कहां पे अल्लाह ने ये कड़ी का हुक्म दिया है और ये कैद का लिबास है। ये कुरान में मुकम्मल मैं आपको दलीलें आपको दूंगा, पूरी तवज्जो रखिएगा। ये जुल्म उस वक्त तक होता है जब सर और बदन का रिश्ता कायम है। अगर सर तन से जुदा हो जाए तो जुल्म खत्म हो जाता है। यही असूल है कि जब सारी कट गई तो अब जुल्म करने की कोई वजह समझ में नहीं। लेकिन किबला तारीख में कुछ शहीद ऐसे भी गुजरे जिनका ये रिश्ता तो खत्म हो गया लेकिन जुल्म ने पीछा नहीं छोड़ा। अजर कुर्बी हुसैन की मातम से राज बड़े नरम ने अज़ादार को ये रोने के दिन है। अज़ादारों 11 मुहर्रम को अली की बेटी जब कैद होके कूफा जा रही, जब कूफे के सदर दरवाजे के करीब पहुंचे, सदर दरवाजे पे नजर पड़ी, रोती हुई बीबी पुश्ते महमल पे खड़ी हुई, रो के कहती है बेटा सज्जाद क्या कूफे में कब्रें बनाने का रिवाज नहीं है? मेरा मुस्लिम 9 ज़िलहज को शहीद हुआ, अभी तक लाश दरवाजे पे लटक रही है। दूसरा शख्स जो ईरान गए, वहां तेहरान के साथ एक शहर जिसका पुराना नाम था शिमरा, वहां पर शहजादा कासिम के सर की मज़ार जो ज़ियारत करके आए वो यकीनन वहां पे वो गए। शहजादा कासिम के सर की मज़ार, सोचो तो सही, शहजादे का धड़ करबला में है, ये सारी ईरान कैसे पहुंचा? यजीद मलाउन ने मुख्तलिफ रियासतों से फौज इकट्ठी की, कहीं से 10,000 फौजी, कहीं पे 20,000। हर रियासत का जो हाकिम था ना उसे कहा कि अपनी तरफ से 20-30,000 जितनी फौज भेज सकता वो भेज, क्योंकि ये 9 लाख जो बनी थी ऐसे नहीं बन रही। मुख्तलिफ रियासतों से फौज को दिया। जब शिमरान के हाकिम से पूछा गया कि तू मुझे 10,000 सिपाही भेज, उसने कहा मैं 10,000 सिपाही यजीद नहीं भेजूंगा, मैं अपना एक पहलवान भेजता जो 10,000 सिपाही से भी ज्यादा ताकतवर है और उससे भी बारीक, लेकिन एक शर्त में भेजूंगा कि इसके कारनामों खबर मुझे देते रहना कि इसने वहां पे क्या क्या कारनामे सर अंजाम। मुख्तसर करूं
اسے خبر ملی وہ ایک چھوٹے شہزادے کے ہاتھوں قتل ہو گیا. شہزادہ قاسم کے ہاتھوں وہ کربلا میں قتل ہو گیا. وہ تڑپ کے کہتا ہے یزید جس نے میری سلطنت کا اتنا نقصان کیا اس کے سر کو میرے پاس بھیج، اجر کو ملے گا. حسین کی ماں تم سے راضی ہو، اس کے سر کو میرے پاس بھیج. عزاداروں، جیسے موصل کے قریب لٹا ہوا قافلہ پہنچا، وہاں پر شہزادہ قاسم کے سر کا نیزہ جدا ہوا، کیونکہ وہاں سے ایک رستہ شام کی طرف جاتا ایک ایران کی طرف جاتا تھا. جیسے سر نیزہ جدا ہوا، زخمی نگاہوں سے جناب قاسم کے سر نے مولا حسین کے سر کی طرف دیکھا. چونکہ مصلحت تھی، آنکھیں بند کی. پھر شہزادہ علی اکبر کے سر کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی آنکھیں بند کی. عسکر کے سر کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی آنکھیں بند کی. جب سارے سروں سے گزر کے اس نے اس گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھا جہاں پر عباس کا سر لٹکا ہوا تھا. جب کوئی جواب نہ آیا تو زخمی نگاہوں سے اس نے پشت محمل کی طرف دیکھا اور شہزادے کے سر نے کہا پھوپھی اماں تو سفارش کر دے میرے سر کو ان سروں سے جدا نہ کیا جائے. بی بی تڑپ کے کہتی ہے قاسم اگر تیری پھوپھی کی سفارش کرتی تو سکینہ یتیم نہ ہوتی، سکین کی سکینہ کو تماچے نہ لگتے. اجر کو مل اللہ، اجر کو مل اللہ. حسین کی ماں تم سے راضی. عزاداروں، وہاں سے سر جدا ہوا، شیران میں حاکم کے سامنے رکھا. دربار میں جیسے سر رکھا گیا، درباری آئے، حاکم آئے. سر کو دیکھ کے کہتا درباریوں مجھے بتاؤ اس نے میری سلطنت کا بڑا نقصان کیا، بتاؤ اس کو کیا سزا دی جائے. کوئی ملوم نہ بولا، سزا تو زندوں کو دی جاتی ہے، یہ سر کو کیسی سزا. اس کے دو بیٹے اٹھے، اس نے کہا کہ کل کے بادشاہ ہم ہیں، نقصان ہمارا ہوا لہذا سزا بھی ہم دے. عزاداروں میں سید ہوں، وہ جملے نہیں پڑھ سکتا، لیکن جہاں پہ شہزادے کے سر کا آج مزار ہے نا، وہاں پر ایک میدان تھا جہاں پر کھیل کھیلے جاتے تھے. عزاداروں میں وہ کھیل نہیں بتا سکتا، بس وہ بے غیرت شہزادے کے سر کو جیسے ہی وہاں میدان میں لائے، ان بے غیرتوں کا شہزادے کے سر کے ساتھ مکروہ کھیل شروع ہوا. عزاداروں، ایک کالے پور کے والی نے پہاڑی پہ دوڑنا شروع کیا اور رو رو کے کہا او شمران والو، ارے کوئی دعاؤ میرے قاسم کے سر کو ضربوں سے بچا. اجر کو مل. حسین کی ماں تم سے راضی. عزاداروں، ابھی آپ جناب قاسم کی مہندی کی زیارت کریں. اکثر لوگ سوال ضرور ہم سے کرتے ہیں کہ کربلا میں کیسے لگائی ہوگی مولا حسین نے. سوال کرتے ہیں کہ جناب قاسم مولا حسین کربلا کے ماحول کیسے مہندی لگائی. میں کہتا ہوں تمہارا نہیں یقین نہ صحیح، لیکن یہ تو مانتے ہو نا کہ سہاگن ماں اپنے بچوں کو کسی اور طریقے سے پالتی ہے، لیکن ایک بیوہ ماں اپنے بچے کو حسرتوں کے سائے میں پالتی ہے. بھئی جناب حسن کی بیوہ جو تھی اس کی حسرت تو تھی نا کہ کب میرا قاسم جوان ہوگا، کب میں اس کو سہرے مانوں، کب اس کے ہاتھ میں مہندی لگاؤں گی. میں کہتا تمہارا یہ یقین مہندی کا کم از کم جناب حسن کی بیوہ کی تم حسرت سمجھ کے ہی اس مہندی کو سلام کر لیا کرو. بی بی کی حسرت تو تھی نا، ایک بیوہ ماں کی حسرت، اس کو سلام
دیا جب تک شہزادہ زین پہ تھا قاسم تھا جیسے زین سے زمین پہ آئے تقسیم ہو چکا تھا